یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم جی. آج کی آپ سب کو روحانی رمضان کی 9ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہماری بہن باجی فریدہ دانش کا سوال ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے سر کہ طب اور روحانیت کا آپس میں جو تعلق ہے یا مماثلت جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو سے فرمائیں. اس میں دیکھیں، اگر پرانی ہم طب کی بات کریں یا جدید طب کی بات کریں تو روحانیت کے ساتھ جب اس کو جوڑیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اہم جو ہے وہ طب سے زیادہ طبیب ہے. آپ نے دوسرے اس کا موضوع جوڑ نہیں رہا لیکن اس کو پھر بھی جوڑیں کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بات کہیں لکھی بھی نہیں ہے، چاہے وہ دینی افعال و اعمال ہیں یا دیگر باتیں ہیں، تو وہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں. تو ہم جانتے ہیں قرآن نے خالی لکھے ہوئے پہ زور نہیں دیا، انہوں نے شخصیت کا بھی تعارف کروایا اور ان شخصیات کو بھی آپ نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے. جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں ایک تو قرآن کے اوپر چلیں آپ، اور ورنہ آپ جو اللہ والے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے طریقوں پہ چلیں. اچھا، طب کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے کسی نہ کسی طریقے سے معالجات میں اپنی خدمات ضرور پیش کی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم طب جو ہے وہ پیغمبرانہ علوم کا حصہ ہے. تو جو طبیب حضرات ہیں جب طب وہ پڑھ چکتے ہیں ان کے شاگرد، تو باقاعدہ جب وہ تلمیذ کے لیے آتے ہیں تو ان کو عموماً اساتذہ یہ یاد دہانی کرواتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ طرز فکر اس کی ضرورت ہے. اگر آپ پیغمبرانہ طرز فکر کے تحت اس علم کو سیکھیں گے اور پیش کریں گے تو اس کے اندر جو روحانی، جو باطنی اور روحانی کلام اور آپ کے ادویات کے ذریعے آپ کے جسم میں زیادہ تیزی سے سرائیت کریں گے. یہ خالی طب سے مراد طب یونانی نہیں ہے. جو سی بھی طب کے لوگ اس نیت سے یہ طب کرتے ہیں کہ یہ پیغمبرانہ ایک علم کی کڑی ہے تو ان کے اندر ذرا نسبت جڑ جاتی ہے، تو ان کے اندر وہ شفا بخش لہریں زیادہ تیزی سے، زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ بھرپور طریقے سے اثر کرتی ہیں مریض کے اوپر بنسبت ان لوگوں کے جو مادی سوچ کے حامل لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو طب یونانی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ طب یونانی کی ادویات اپنے مادی وجود کی وجہ سے اثر نہیں رکھتی، وہ اپنی کیفیت کی وجہ سے اثر کرتی ہیں. یعنی طب یونانی بالکیفیت اثر کرتی ہے. یعنی ہم جو آپ کو دوا دیں گے ایز اے یونانی طبیب کے، تو اس سے ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوا میں دے کر ایک مطلوبہ کیفیت پیدا کر سکوں، اور وہ کیفیت ہی دوا کی شفا بخش صلاحیت ہے. وہ اندر جا کے آپ کی کیفیت کو تبدیل کر کے آپ کے اندر صحت کے کو رواں دواں کر دیتا ہے. اس سے ملتا جلتا کچھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم علاج بالمثل کرتے ہیں، جو طبیعت کرنا چاہ رہی ہے اس کی معاونت کرتے ہیں
ان کے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور پھر وہ بات آ گئی کہ اگر اس میں جو لوگ پیغمبرانہ طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں تو ان سے بہت اچھا سر درد ہوتا ہے، علاج بالمثل بھی۔ اب آ جائیں جدید ایلوپیتھک سائنس، جو جدید طب ہے وہ علاج بالمادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالمادہ اس کا اثر ہوتا ہے، مطلب اس کی جو بیماری کی جو کیمیائی ساخت ہے اس کے اگینسٹ یا اس کے مطابق آپ کوئی دوا دیں جو اس کے اندر موجود کیمیائی مادہ اس میں تبدیلی کر کے صحت دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا طب یونانی ان تینوں چاروں چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے۔ دراصل وہ یہ نہیں کہتی کہ صرف بالکیفیت ہوگا، جو ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوا بالکیفیت بھی اثر کرتی ہے، کچھ بیماریوں میں کچھ ادویات بالمثل چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ ادویات بالمادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ کیفیات کہاں سے سیکھی؟ میں نے عرض کی انبیاء سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا ایک علم کا ایک خزانہ دیا طب میں، اسے طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طب نبوی کو معیار رکھا اور اس معیار کے مطابق دنیا میں جہاں جہاں پر اس وقت بھی جتنی طب رائج تھی اس کو جانچا اور اس میں جو کمی بیشی تھی اس کو دور کر کے طب یونانی جدید کی بنیاد رکھی، جسے دراصل طب اسلامی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا انداز جو ہے وہ طب یونانی ہے، اس لیے اس کو اسی طرح طب یونانی کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کو طب یونانی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، حالانکہ طب یونانی خود بھی متروک ہو چکی ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ترین شاگرد یعنی صحابہ کرام نے اس علم کو جب سیکھا اور ان کے پاس طب نبوی کا برہان موجود تھا یا فرقان موجود تھا، اس کی بنیاد پہ دنیا کی تمام طب کو انہوں نے جانچا اور اس میں کاٹ چھاٹ کر کے جو متروک ہو گئی تھی، جو بھول گئے تھے لوگ، اس میں اس کا اضافہ کیا، اور جو بیکار تھی اور جو اتنی شفا بخش نہیں تھی ان کو ختم کر دیا۔ اس کا مظاہرہ انہوں نے انڈیا میں آ کے آیورویدا میں کیا، چائنا میں گئے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا جو طریقہ ہے اس میں بھی کیا۔ اجامہ آپ دیکھ لیں، اجامہ چائنیز اور مصری دونوں ٹیکنیک کا مجموعہ ہے۔ چائنیز خالی ڈرائی کپنگ کرتے تھے، جبکہ مصری بغیر کپنگ کے صرف مشنے لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شفا تو اس کے نشتر میں ہے، تو انہوں نے دونوں ٹیکنیک کو جوڑ دیا، مطلب کپ لگا کے اس کو سکشن کی جائے، کچھ دیر بعد اس کو نکال کے کٹ لگایا جائے، پھر کپ لگایا جائے، اور پھر اس میں سے فاسد مواد کو باہر نکل لینے کی اجازت دی جائے، کھینچا نہ جائے۔ جو آج کل کے جو جدید اطباء آ رہے ہیں وہ بلڈ کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، چونکہ طب کی جو بنیاد ہے وہ انبیاء کا علم ہے، تو انبیاء کا جتنا علم ہے وہ روحانی علم ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ روحانیت کی طرف مائل ہوئے وہ طب کی طرف بھی جلدی مائل ہو گئے، یا جتنے بھی اطباء گزرے جن سے شفا لوگوں کو مل رہی تھی، تو اسی وجہ سے وہ روحانی علوم کی طرف بھی متوجہ ہو گئے، یا وہ پہلے سے روحانی علوم کے شاگرد تھے، اس کے طالب علم تھے، اور اس دوران انہوں نے طب سیکھی۔ اللہ نے ان اطباء سے جہاں روحانی فیض پہنچایا، وہاں پہ طبی صحت بھی عوام الناس تک پہنچائی۔ یہ میرا اس کے بارے میں میرا فہم ہے، میرا ادراک یہ ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا اسی سے طب سے ملتا جلتا ایک اور ہمیں سوال جو ہے وہ ذریعہ کمنٹس میں آیا ہے، جو گفتگو ہم اپلوڈ کرتے ہیں سر، اس میں یہ ہے کہ اسکن اور ہیئر کے حوالے سے کچھ
اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اسکن انفیکشنز کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیے۔ جی دیکھیں، اسکن کو پہلے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سی گفتگو، عام فہم سی، وہ یہ ہے کہ اسکن یعنی جلد کو سب سے بڑا عضو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میڈیکل کے کسی بھی طالب علم سے، کسی بھی شعبہ کے طالب علم سے یہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جلد آپ کے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اندر کے جلد کے نیچے چھپے ہوئے اعضاء، جگر ہو گیا، دل ہو گیا، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، آنتڑیاں ہیں، جیسے ان کی بیماریاں ہیں بالکل اسی طریقے سے جلد کی بھی ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جلد تک جب کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ گزارا ایک فوٹو دو اس کے حوالے ہیں، یا تو کچھ کھانے پینے سے یا پھر بیرونی اثرات سے، ہے نا۔ چونکہ جلد سب سے باہر ہے تو سب سے زیادہ یہ متاثر آپ کی فضا سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا گروہ جلدی امراض کا کس سے ہو گیا؟ آپ کے ارد گرد فضا میں موجود بیماری والے اجزاء سے اس کا انٹریکشن ہونا، اور دوسرے نمبر پہ انتڑیوں کے ذریعے جذب ہوتے ہوتے زہریلا مادہ سب سے آخر میں کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ جلد پہ۔ تو یہ دوسری کیٹیگری آ گئی۔ تو طب میں ہم لوگ کو دو کیٹیگریاں پہلے کر دیتے کہ یہ جو جلد کی حالت ہے آیا یہ بیرونی عوامل کی وجہ سے ہے یا اندرونی عوامل کی وجہ سے۔ اب تیسری حالت اس میں پائی جاتی ہے، وہ ہے دونوں، اندرونی اور بیرونی عوامل دونوں مل کر گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ غور کریں اگر تو وہ ہے وونڈس ہیں، سب زخم کہلاتے ہیں۔ جلد کے جتنے بھی امراض ہیں ان کو سادہ الفاظ میں جلد کے زخم کہا جاتا ہے، اور زخموں کی قسمیں ہیں۔ اگر حساسیت بڑھ گئی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے زخم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بڑے کٹ لگ رہے ہیں تو کسی اور شکل میں سامنے آئیں گے، پس پڑ رہی ہے، دانا بن رہا ہے، پھوڑا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سب کے سب جلد کے زخم۔ تو جلدی امراض میں ایسی چیزوں کا استعمال سب سے پہلے کرنا چاہیے جس میں آپ کو باہر سے کوئی چیز متاثر نہ کر سکے۔ ہم روز غسل کرتے ہیں، صابن کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے اینٹی سیپٹک اور اینٹی مائکروبیلز جو صلاحیت ہے وہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، جلد میں موجود جراثیم کو مار جاتے ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو صابن میں موجود چکنائی دراصل جلد کے چھوٹے چھوٹے زخموں کو جلدی سے ریپیئر کر دیتی ہے۔ تو جلد کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چکنائی، جلد کی دوائی کا نام ہے چکنائی۔ اگر وہ اندرونی عوامل کی وجہ سے ہے تو بھی آپ کو چکنائی چاہیے، بیرونی عوامل کی وجہ سے ہے تب بھی آپ کو چکنائی چاہیے۔ اور چکنائی کا سب سے اچھا سورس، محفوظ سورس، وہ ہے آئلز، مختلف ادویاتی آئل بھی اور خوردنی آئل بھی، روغنیات کا استعمال۔ بیرونی طور پہ عموماً بتایا جاتا ہے غسل کے بعد اپنے جسم کو، اور کچھ بھی نہیں ہے، بے شک صرف سرسوں کا تیل ہو، وہ لگا لینے سے عموماً بہت سارے امراض سے نجات بھی مل جاتی ہے ورنہ حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ناریل کا تیل۔ اسکن پہ کٹ لگنا، اسکن کا خراب ہونا، اسکن کا کھردرا ہونا، اسکن کا سخت ہونا، وہ اس ٹائپ کے امراض میں ناریل کا تیل، کوکونٹ آئل، اگر اس کو بیرونی طور پہ لگائیں یا اس کو اوپر سے اپلائی کریں تو وہ اس کو ہیل کر دیتا ہے۔ اور اندرونی طور پہ بیماری کی وجوہات کی دوا لیتے ہوئے ساتھ ساتھ اومیگا 3، وٹامن D3 اور یا ادویاتی دیگر مرکبات کے حامل روغنیات، روغن بادام، روغن زیتون، روغن کدو، اگر ان کا استعمال کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا صرف مغزیات کا استعمال بھی کیا جائے
تو وہ اسکن کو نیچلی جو ایپیڈرمس ہے اس کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایپیڈرمس بھی جب بھر جاتی ہے تو پھر اوپر کی لیئر ڈرمس تک وہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. تو ایپیڈرمس کو دھونے کے لیے, اس کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے میرا مشورہ ہوتا ہے بادام اور زیتون کا تیل اور تیلوں کا تیل. تیل خود بھی کھائے جا سکتے ہیں, بادام بھی کھایا جا سکتا ہے. وہ نیچے سے اس چکنی لیئر کو گندے اور فاسد مادوں سے کو نکال کے اس کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اچھے مادوں کے ساتھ. تو آدھا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جاتا ہے. اور بیرونی طور پہ انہی روغنیات کو اگر اسکن پہ لگایا جائے تو بہت جلدی وہ ہیل کرتے ہیں. اسی طرح ناخن کے بھی امراض اسکن کے بعد کے مرحلے میں ہی آتے ہیں. اسکن کے سے زیادہ سخت حالت کو ناخن اور بال کہا جا سکتا ہے. ہوتے ان کے اوپر بھی اثرات تمام کے تمام جلد والے ہی ہیں. وہی بیرونی امراض اور وہی اندرونی امراض اور وہی ان کا علاج ہے روغنیات کا استعمال, چاہے وہ ادویاتی ہوں چاہے وہ غیر ادویاتی ہوں. تو یہ آپ کو مجموعی طور پہ جلد کے امراض اور مسائل سے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. جی نیکسٹ. بہت شکریہ سر. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے سر, یہ تھوڑا رمضان کی نسبت سے ہے کہ رمضان کے لیے جیسے ابھی ہم پہلے عشرے سے ابھی دوسرے عشرے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے سے پھر تیسرے عشرے کی طرف جائیں گے, اسپیسیفک اس کے حوالے سے سر کوئی ڈائٹ پلان وغیرہ کہ کیا کھانے میں استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے سر, اس پہ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے. جی پہلے عشرے کے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ بہت زیادہ روغنیات اور وہ غذائیں جو آپ عام دنوں میں کھاتے رہے تھے تو اس کو بند کرنا چاہیے تھا کہ اس میں سب کچھ چل جاتا تھا. تو رمضان میں تو پہلے یہ کرنا چاہیے. اب تھرو آؤٹ کیا کرنا چاہیے, میں نے کہا تھا شوربہ جات کا استعمال ہے نا, اسی طرح شوربہ جات کا استعمال کریں اور ایک فارمولہ ذہن میں رکھیں. کوشش کریں کہ جب نمکین کھا رہے ہیں تو صرف نمکین کھائیں اور کم سے کم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ دیں کہ اگر آپ میٹھا کھا رہے ہیں تو پھر خالی میٹھا کھائیں, اس کے بعد آپ نمکین کی طرف جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں, کھجور کے ساتھ ملک شیک لیا جا سکتا ہے, پکوڑے کی کوئی سائنس نہیں بنتی, وہ لازمی میٹھا اور نمکین مل کے زہر بنے گا. ٹھیک ہے, تو پہلا کلیہ یہ پکڑ لیں, آج سے پکڑ لیں. باقی یہ رمضان بھی دیکھیے گا اچھے جائیں گے. وہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ رمضان میں ڈیٹاکسیفیکیشن سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے. وہ بالکل وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سب لوگ نمکین چیز کے ساتھ میٹھا کبھی بھی مکس نہ کریں. کم سے کم اب جو 20 رمضان بچے ہیں اس کے اندر جب میٹھا کھائیں کم سے کم آدھا گھنٹہ بلکہ 1-1.5 گھنٹہ نمکین نہ کھائیں, یا پہلے نمکین کھایا تو آپ میٹھا نہ کھائیں. ٹھیک ہے, آپ کی باڈی ایک دم سے ڈیٹاکس ہوگی, دنوں میں ڈیٹاکس ہوگی, اور اس کے اثرات جلد پر بھی آئیں گے. جو جلد والے سوال ہیں آپ دیکھیں گے کہ جلد میں مردنی نہیں ہوگی, اس کے اندر تازگی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 2 کہ اب پورا دن جو ہم نے جسم کو بھوک اور پیاس میں رکھا تو وہ کیا کر رہا تھا کہ زہریلے مادوں کو مار رہا تھا اور ایک جگہ جمع کر رہا تھا. اب افطار کے بعد چیز ایسی چاہیے, اب اس کو خارج کرنا ہے. خارج کرنے کے لیے پانی کا استعمال, جتنا پانی پیئیں گے نا آپ کو بہت جلد وہ اسکن کے اور مسلز کے اندر پہنچ جائے گا. تو اس لیے خیال رکھنا ہے, اگر اس میں آپ زیادہ میٹھا استعمال کریں گے, میٹھا پانی زیادہ جلدی جسم کا حصہ بنتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو وہ لوگ جو کانشیس ہیں وزن کے حساب سے بیچارے روزے بھی رکھ رہے ہیں تو وہ 1 چمچ بھی میٹھا شربت پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, واٹر ریٹینشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ موٹاپے کے بارے میں کانشیس ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میٹھا پھر وہ بالکل بھی نہ لیں, خاص طور پہ میٹھا شربت نہ لیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ مٹھاس کے بارے میں کانشیس نہیں ہیں لیکن پورا جلد صاف کرنا چاہ رہے ہیں یا پورا جسم صاف کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تھوڑی مقدار میں ضرور لیں تاکہ پانی زیادہ مقدار میں جذب ہو دور تک ٹیشوز میں اور مسلز میں. اس کا اثر آپ اسکن پہ بھی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں اسکن کی سختی, اس کا موٹا پن, کھردرا پن صاف ہو رہا ہے. میں نے ابھی عرض کی تھی اسکن کے جواب میں کہ یہ غذا کھانے کے بعد بہت دیر بعد
اس کا ظاہری اثر سکن تک پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کی سکن صاف ہو رہی ہے تو اندر کے اعضاء کتنے صاف ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 اس پورے جو ڈائٹ پلان کے اندر ہے وہ ہے لیور. لیور کو بڑے عرصے بعد 11 مہینے بعد موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے. مثلاً ایک غذا ابھی کھائے ہوئے بھی 4-5 گھنٹے نہیں گزرتے، دوسری غذا آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی، تو جگر کو جو کام ہے ڈیٹاکسیفیکیشن اس کا موقع نہیں ملتا، وہ خالی ہضم میں لگا رہتا ہے. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ صبح آپ نے جو کچھ بھی کھایا ہے وہ 8-9 بجے تک جگر کو 6 گھنٹے عموماً اس کو چاہیے ہوتے ہیں ہاضمے کے لیے. اس کے بعد جگر پہلے اپنے آپ کو ریپیئر کرتا ہے. اس کے بعد وہ اچھا سا صفرا بائل کی سیکریشن، بائل پگمنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے مختلف نمکیات ہوتے ہیں، وہ باڈی میں ریلیز کرتا ہے اور دور تک جا کر بیماریوں کو کھود کے اس کو نکالتا ہے. اور یہ کام آپ اثر کے وقت بڑھتا ہوا دیکھیں گے، اس میں بہت تیزی آ جاتی ہے. تو وہ کیمیائی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اندر، نیچرل بمبارٹمنٹ، تو اتنی دیر میں وہ مار رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ افطار کریں اور کچھ ایسی چیز ثقیل کھا بیٹھیں جس سے لیور خود دوبارہ سے اپنے آپ کو مفلوق الحال سمجھے یا دوبارہ سے اس کے افعال مفلوج ہو جائیں. یہ نہیں کرنا. اس لیے میں سوپس، جوسز کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. ایک دم سے انڈے کھانے شروع کر دینا یا چکن ٹائپ کی چیزیں کھانا شروع کر دینا روسٹ فارم میں، یا کباب کھانا، یہ سموسا ہو گیا، یا تلی ہوئی جو چیزیں ہیں بہت زیادہ، وہ جگر کے پورے دن کی محنت کو 2 منٹ میں برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اس لیے آپ اس سے بچیں. فارمولا وہی رہے گا کہ کوشش کریں روزے کے بعد پہلی چیز گرم پئیں اور نمکین ہو. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پیاس، غیر طبعی پیاس کو بھی کم کر دے گا. میں نے عرض کی تھی کھجور اور پانی لے لیں، اٹھ جائیں، نماز پڑھیں اور چائے پئیں. وہ جتنا فائدہ آپ کو دے گا وہ اتنا فائدہ آپ کو ملک شیک نہیں دے گا. اس ٹائم پہ کھانا کھائیں، اس کے بعد اپنا ملک شیک پئیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ اس میں وقت رکھیں، نہ پئیں تو زیادہ بہتر ہے. اب جسم آپ کا ہلکا پھلکا ہو چکا ہے، وہ صحت کے قریب ہے، اس کو طاقتور کرنا ہے. طاقتور کرنے کے لیے طاقتور چیزیں لیں. آج کل رمضان میں کھجور خود طاقتور ہے، قہوہ جات مختلف ادویات کے، زنجبیل کا قہوہ جس کو ادرک کہتے ہیں، دارچینی کا قہوہ، پودینے کا قہوہ، سونف کا قہوہ، یہ تمام کے تمام قہوہ جات آپ کے جگر کو مزید کام کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. یا دارچینی والی چائے، ادرک والی چائے، حتیٰ کہ سادی چائے جو دودھ والی چائے وہ بھی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. تو یہ ہو گیا ڈائٹ. صبح کے ٹائم پہ سحری میں زیادہ روغنی چیزوں کی طرف نہ جائیں. دیسی گھی کے دیکھیں یہ دن نہیں ہے. سالن کھائیں، جو کچھ بھی کھا لیا آپ نے، مشورہ ہے پراٹھا ٹائپ کی کچھ چیز نہ ہو، دیسی گھی تربتر ٹائپ کے کھانے نہ ہو، ہلکا پھلکا کھائیں، نارمل سالن کھائیں، شوربہ جات والا سالن کھائیں. آخر میں تھوڑا سا میٹھا لازمی لیں. میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے سوئیاں یا پھینیاں، دودھ والی سوئیاں یا دودھ والی پھینیاں. یہ آپ کے روزے کے ابتدائی وقت میں گھبراہٹ، دل کے بوجھ کو بھی کم کرتی ہے، اور روزے کے آخری اوقات میں آپ کے دماغ کے افعال کو ٹھیک رکھتی ہے، اور بھوک کی طلب کا احساس جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں موجود مٹھاس وہ نہیں پیدا ہونے دیتی. یہ میرا خیال میں آج کے لیے اطلاع جواب کافی ہے. السلام علیکم. جی نیکسٹ. بہت شکریہ سر، کافی سر حاصل گفتگو ہوئی. ہمارے ساتھ قاضی عتیق بھائی موجود ہیں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی قاضی صاحب سوال کیجیے. سر میرا سوال تو سورہ مریم کی ایک آیت کے بارے میں ہے کہ سورہ مریم میں ایک آیت ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا. تو سر یہ مکان سے مراد ان کی درجات و مرتبے کی بلندی ہے یا کوئی اور مقام ہے کہ جس کو مکان کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے بارے میں؟ مکان کہہ رہے ہیں یا مقام کہہ رہے ہیں آپ؟ سر مکان، لفظ مکان آیا. جی ٹھیک ہے. دیکھیں جیسا کہ
عام فہم یہ بات مشہور ہے، اور کیوں ہے، عیسائیوں کی مشنری کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو خالی اٹھا لیا گیا، اوپر زندہ اٹھا لیا گیا، حالانکہ جو مختلف لوگوں سے منسوب ہے وہ حضرت زکریا اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا. تو بہرحال یہ ایک لمبا ایک موضوع ہے، آج کے سوال سے ملتا جلتا بھی نہیں. مکان سے مراد ہوا ایک تو وہ مکان جس کا اللہ عموماً وعدہ کرتے ہیں جنت میں مکان. مکان کا مطلب ہوا ٹھکانہ، ٹھیک ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو ان کے جنت والے مکان کے لیے انہوں نے اٹھا لیا، ایک یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا زمان اور مکان کے جاننے والے لوگ جو روحانی اساتذہ ہیں وہ یہ مکان عام طور پہ چار دیواری کے مکان کو نہیں کہتے، یہ ہمارے اردو میں مکان ہے. اللہ نے جس مکان کا ذکر کیا ہے وہی ہے جو ٹائم اینڈ سپیس سے متعلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مخصوص صلاحیات کی وجہ سے ان کو الگ سے درجات دیے، ان کے صبر کی وجہ سے بھی، ان کے باقی علوم کی وجہ سے بھی. ان کو اسپیس میں مختلف کمانڈ دی بنسبت دوسروں کے، ان کو الگ حیثیت دی، ان کو الگ درجہ دیا، ٹھیک ہے. اور اب وہ درجات کیا ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود وہی نبی بتا سکتے ہیں. اللہ نے جو اشارہ دیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک الگ سے رہنے کا زون ہے، وہ ذہنی زون بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی مکان ہی کہلائے گا. تو میں یہاں پہ زمان اور مکان والے مکان کی طرف جاؤں گا کہ وہ ایک ایسے مقام کی طرف چل پڑے جہاں پہ مادی دنیا کی بنیاد موجود ہے، اور اس مادی بنیاد جو ہے وہ مخصوص اللہ نے اپنے مخصوص لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. تو ان میں سے ایک جگہ یقیناً ان کے لیے منتخب کی ہوگی. یہ میرا جواب ہے. بہت شکریہ سر. اس حوالے سے مزید ایک سوال ہم لے لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. جی سید صفی احمد عظیمی. جی صفی صاحب آپ کا سوال ہے تو آپ پلیز پوچھیے. سر میرا سوال یہ کہ بھی آپ نے دوران گفتگو لیلۃ القدر کے حواس کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ دوسرے اشرے کے سفر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں خوراک اور وقت اور اس ساری چیزوں کا ایک اہمیت ہے. تو اتنا دیر پیٹ کو بھوکا رکھنا اور پھر اس کے بعد خوراک کا ایک مخصوص قسم کی خوراک کا استعمال کرنا، تو یہ چیزیں اس لیلۃ القدر کے حواس کو حاصل کرنے میں کس طرح مددگار ہیں؟ دیکھیے، آپ مثال ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ متوجہ ہیں پورے نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اور آپ ایک بڑے محفوظ گوشے میں ہیں اور اچانک ایک دھماکہ ہو یا اچانک آپ کا بچہ روتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، آپ کے نماز کا جو بھی عالم ہوگا تو کیا ہوگا، وہ آپ کو مادی دنیا میں کھینچ لائے گا. ٹھیک ہے. تو مادی دنیا میں کھینچ لانے والی مادی چیزوں کی گرفت کمزور کی جا سکتی ہے، ان کی کشش کمزور کی جا سکتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کیا جا سکتا. اسی طریقے سے یہ غذائی جو پلان ہم بتاتے ہیں وہ آپ کی طلب پوری کرتا رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ آپ مکمل طور پہ بھی بند کر سکتے تھے اس کو. ایسا نہ ہو کہ وہ جب حقیقی طلب بن کے سامنے آئے تو وہ اس ٹائم آپ کی یکسوئی کو توڑ دے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سیکوینس کے ساتھ غذا کا ایک ایسا تسلسل بنایا جائے جو آپ کے عبادات اور آپ کی یکسوئی کے تسلسل کو توڑے نہ. اس طریقے سے یہ ہیلپ فل ہوتا ہے.
मसलन बहुत ज्यादा चिकनाई चिकनी गजा आपकी धड़कन बढ़ा सकती है और गैस का मसला पैदा कर सकती है, जिगर में बोझ डाल सकती है, आपके पेट के अमराज पैदा कर सकती है। जब आप पेट के मरीज होंगे तो आप कैसे सुई हासिल करेंगे? उससे बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एडवेंचर कर लें अपनी बॉडी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम, गजा की किल्लत की जाए मिकदार में, उसकी तवानाई के जरिए नहीं, उसकी तवानाई में कमी ना की जाए। अक्सर लोग ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि कलील करने का मतलब वो ये समझते हैं कि गजाइयत में कलील करना, गजाइयत उसकी पूरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ऐसी गजा खानी चाहिए जो हुजम में कम हो, गजाइयत में ज्यादा हो। खजूर हो गया, शोरबा जात हो गए, ठीक है, जूसेस हो गए, रस, मिल्क शेक की बात नहीं हो रही, फ्रूट के रस, दूध हो गया, दूध, लस्सी हो गई, ये सारी चीजें मदद करती हैं। मेरे ख्याल में ये आज के लिए आपका जवाब। अल्लाह या रहमान या रहीम।